حضرت بلال کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا مالک ان پر بہت ظلم کرتا تھا، گرم ریت پر لٹا دیا کرتا اور سینے پر پتھر رکھ دیتا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق آئے اور ان کے مالک سے کہنے لگے، کتنے پیسے لوگے بولو اسے آزاد کرنے کے۔ اس وقت ظلم سہ کر حضرت بلال کی یہ حالت تھی کہ بس جان نکلنے ہی والی تھی۔ مالک نے حیرانگی سے کہا، اس کے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، ہاں بتاؤ کیا لوگے؟ ان کے مالک نے کہا 10 دینار، یعنی 10 سونے کے سکے۔ حضرت ابو بکر نے 10 دینار نکالے اور کہا، یہ لو، اب اسے آزاد کر دو۔ ان کا مالک ان سکوں کو اپنے ہاتھوں میں اچھال رہا تھا اور بولا، میں تو اسے 1 دینار میں بھی دے دیتا، یعنی اس کا مطلب تھا یہ تو مرنے کے قریب ہے، میرے کسی کام کا نہیں، میں نے تو تمہیں بے وقوف بنایا ہے، میں تو اسے 1 دینار میں بھی دے دیتا۔ تب حضرت ابو بکر بولے، اگر تم مجھ سے اس کے 100 دینار بھی مانگتے تو میں دے دیتا۔ حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے کہ بلال میرا سید ہے، جبکہ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر میرا سید ہے اور بلال ان کے سید ہیں۔ سبحان اللہ، ایک غلام کو اسلام نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر شدید رنج اور دکھ کے عالم میں کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ وہ گئے نہیں، وہ یہی ہیں۔ یہ عالم تھا محبت کا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ سب سے دردناک دن تھا ہمارے لیے۔ اب جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال ہمیشہ کی طرح اذان دینے پہنچ گئے۔ اذان شروع کی اور جب اشہد ان محمد بولا تو رک گئے، خاموش ہو گئے، اور پھر اذان دوبارہ سے شروع کی اور پھر اشہد ان محمد پر رک گئے۔ ان سے اذان نہیں دی جا رہی تھی۔ اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ بالکل نیچے تھا، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت بلال جب اشہد ان محمد کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر آ رہے ہوتے تھے۔ اس دن بھی وہ نیچے دیکھ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے اشہد ان محمد، مگر آپ باہر نہیں آ رہے تھے کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے، اب وہ کبھی وہاں سے باہر آتے نہیں دکھائی دیتے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، بیٹھ جاؤ بلال، اور باقی کی اذان انہوں نے دی۔ اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اذان نہیں دی۔ وفات کے کافی دن گزر گئے، حضرت بلال نے کبھی اذان نہیں دی۔ ایک دن حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ نامزد ہو چکے تھے۔ حضرت بلال آئے اور حضرت ابو بکر سے کہا، امیر المومنین مجھے اجازت دیں، میں مدینے سے چلا جانا چاہتا ہوں، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، بلال نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے تمہیں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ تب حضرت بلال نے کہا، اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے آزاد کیا ہے تو میں رک جاتا ہوں، مگر اگر آپ نے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ چلے گئے اور بہت وقت تک وہ غائب رہے۔ اس عرصہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی وصال ہو گیا اور حضرت عمر خلیفہ دوئم بنے۔ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ جب یروشلم کو فتح کیا گیا تب حضرت بلال وہاں موجود تھے، تو صحابہ نے انہیں کہا کہ حضرت بلال آپ اذان دیں، مگر وہ نہیں مانے۔ پھر صحابہ نے شدید اصرار کیا اور ان کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت بلال نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اذان دینے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے اذان شروع کی اور اس موقع پر صحابہ بتاتے ہیں کہ ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ حضرت بلال کی آواز سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال کی آواز سنی اور اس کے بعد بیت المقدس میں حضرت بلال نے اذان دی۔
یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں گے۔ حضرت بلال کو یہ شرف حاصل ہے کہ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں پہلی اذان حضرت بلال نے دی، یعنی اسلام کی تینوں مقدس جگہیں۔ سبحان اللہ۔ بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے، بلال تو بلال ہے۔ احد احد کا ورد ہے، فنا ذوالجلال ہے، بلال تو بلال ہے، بلال